وتعالى في القرآن المجيد حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا اے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا اے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا اے، مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان والے جاویں گا، نیچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تیرے کسے لگ دینے تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا اے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا اے، اساں بھی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں، مٹی دیاں ڈھیریاں بھی سدا نہیں ہو رہندیاں، تے قبراں لئی سدا کنے مٹیاں نو ٹھونا اے، قبراں لئی سدا کنے مٹیاں نو ٹھونا اے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ آیت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آخرت دیاں منزلہ دے اندروں پہلی منزل قبر اس دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی کہ مختلف لوگاں نو قبر دے اندر مختلف صورتاں دے اندر عذاب ہوندا ہے، اور تسی سب جان دے ہو ایک انسان دے 4 دور ہویا کر دینے۔ پہلا دور ماں دے پیٹ دا دور، طریقی والا اندھیرے والا 9 ماہ بندہ اوتھے گزار کے آندا ہے، وہ انسان دا پہلا دور ہے۔ اور دوسرا دور ایک دنیا ہے جس کے اندر انسان اپنی نشو و نما پاندا ہے، جوان ہوندا ہے، اور پھر ایتھے دنیا تے رہ کے بندہ شر بھی کماندا ہے، خیر بھی کماندا ہے، چنگے کام بھی کردا ہے، مندے کام کردا ہے، انسان دا دوسرا دور ہے۔ اور تیسرا جو انسان دا دور ہے وہ قبر یا عالم برزخ ہے۔ یہ دنیا چھڑتے جان تو بعد پتہ نہیں کتنیاں صدیاں سی قبر دے اندر رہنا ہے، ایک وسیع دور ہے۔ اور قبر تو بعد جڑا چوتھا دور آندا ہے، وہ چوتھا دور ساڈا آخری ٹھکانہ ہے، وہ ساڈا آخری ٹھکانہ جنت بھی ہو سکتا ہے، جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخل کر دے۔ آج تیسرا دور قبر والا دور، اس حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اچھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب بندے سب لوگ جاندے نے کہ جدو بندہ دنیا چھڑ کے جاندا ہے، اگر بندہ مومن ہے اللہ تعالیٰ قبر دے اندر بھی بندے نو سکون بھی عطا کر دینے، نعمتاں بھی عطا کر دینے۔ اور او بندہ جو بدبخت بندہ ہے، دنیا دی زندگی چنگی نہیں گزار کے جاندا، دنیا دے اندر شر کما کے جاندا ہے، برے عمل کما کے جاندا ہے، اس بندے نو قبر دے اندر فوراً عذاب ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ اور پھر اس عذاب دیاں 14 صورتاں نے۔ جھوٹ بولدا ہے بندہ، انہوں اور صورت دے اندر عذاب، بدکاریاں کردا رہا انہوں اور صورت دے اندر عذاب، اللہ دے حکماں دی نافرمانی بندہ کردا رہا انہوں اور صورت دے اندر عذاب، سود کھاندا رہا اور قسم دا عذاب۔ یہ عذاب دیاں مختلف صورتاں نے۔
پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے غلام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پاک پیغمبر دے دماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے بیٹھ جایا کر دے، جدو کسے دی قبر بنائی جاندی قبر تے بیٹھ جاندے سیدنا عثمان غنی اور زارو کی تار روندے، اکھیاں بہندیاں اتنا بہندیاں، داڑھی تر ہو جاندی، زمین تر ہو جاندی۔ لوگ کہندے پاک پیغمبر دے دماد عثمان غنی، پاک پیغمبر نے دونوں اتنی دفعہ جنت دیاں بشارتاں دتیاں، عثمان جی جدو قبر تے بیٹھ دے ہو زارو کتار رونا شروع کر دیں دے ہو، کی وجہ کی مسئلہ ہے؟ عثمان جی جنت دا ذکر بھی ہوندا ہے، جہنم دا ذکر بھی ہوندا ہے، عثمان جی کدے ڈوڈیاں کھیاں اتنیاں دنیا کوئی نہیں، اتنے آنسو بہائے کوئی نہیں، لیکن جدو قبر دا تذکرہ ہوندا ہے قبر تے جاندے ہو اتنا زارو کی تار روندے ہو۔ تے سیدنا عثمان فرمان لگے لوگو میں عثمان نو پاک پیغمبر دی گل یاد ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا سی لوگو ان القبر اول منازل الاخرہ کہ لوگو جڑی قبر ہے آخرت دیاں منزلہ دے اندروں پہلی منزل ہے، فَإِنَّ جَا مِنْهُ آخَدٌ اگر کسے بندے نو قبر دے اندر کامیابی دا سارٹیفکیٹ مل گیا، قبر دے اندروں کامیاب ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ قبر تو بعد والے مرحلے، حساب و کتاب دے مرحلے، کل حشر دے مرحلے سب آسان ہو جان گے۔ فَإِن لَمْ يَنْجُو مِنْهُ تے او بندہ جنہوں قبر دے اندروں نجات نہ مل سکی، جس بندے تے ان دی قبر تنگ ہو گئی، جنہوں قبر دے اندر عذاب ہونے شروع ہو گئے، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ تے پھر یاد رکھ لیا جے قبر تو بعد حشر والے معاملے، حساب و کتاب والے معاملے اس تو بھی زیادہ سخت ہو جان گے۔ اس پر میں عثمان جدو قبر نو یاد کرنا وا، قبر نو یاد کر کے میں رو لینا وا، اور یاد رکھ لو بندہ نیک یا بد ایک دفعہ ہر بندے نو جدو تو میں قبر دے اندر جانا ہے، قبر نے دبوچنا ہے، اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، سنن نسائی جا کے چک لیں، اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے، بیان کر دینے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاک پیغمبر دے صحابی جو سعد بن معاذ دنیا چھڑ کے گئے تو پاک پیغمبر نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، اے سعد بن معاذ او بندہ ہے جدو قبر دے اندر آیا ان دی وجہ تو عرش ہل گیا، اور نال فرمایا وفتحت لہ ابواب السماء تے سعد بن معاذ دے آن دی وجہ تو اسمان دے دروازے کھول دیتے گئے۔ جدو دنیا چھڑ کے جاندہ ہے بندہ، نیک بندہ ہے ان دی روح بھی آسمان ملے جان دیئے، بد روح ہے ان دی روح بھی آسمان ملے جان دیئے، اگر نیک روح ہے اسمان تو دروازے کھل جاندے نے ویلکم کیتا جاندہ ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت روح ہے ان دے واسطے اسمان دے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسمان تو زمین دی طرف پٹک دین دینے۔ لیکن سعد بن معاذ او صحابی ہے، پاک پیغمبر دا صحابی، پاک پیغمبر نے فرمایا اندے واسطے اللہ نے آسمان دے دروازے کھول دیتے، فشہید 70,000 من الملائکہ کہ 70,000 فرشتے اللہ نے آسمان تو انہاں دے جنازے دے اندر شرکت کرنے واسطے بھیجے۔ لیکن جدوں او بھی قبر دے اندر گئے تے فرمایا لقد زمتن تے سیدنا سعد نو بھی ایک باری قبر نے پکڑ کے دبوچ لیا۔ لہذا جو بھی بندہ ایک باری دنیا چھڑ کے جاندہ ہے قبر نے ایک دفعہ ضرور بندے نو دبوچنا ہے، لیکن اگر بندہ نیک ہے قبر انہوں دبوچ کے پھر چھڑ دے گی۔ لیکن اگر بندہ بدبخت ہویا اپنی زندگی ساری برائیاں دے اندر گزار کے آیا، اس بندے نو پھر قبر نے چھڑنا کوئی نہیں، بلکہ قبر نے اتنا دبوچنا ہے کہ دائیں جانب والیاں پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب والیاں پسلیاں دائیں جانب آ جائیں۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی بندہ دنیا چھاڑ کے جاندہ ہے تے اس بندے دا جڑا ٹھکانہ ہے صبح تے شام نو بندے تے پیش کیتا جاندہ ہے۔ اگر بندہ نیک ہے نیک بندے دا ٹھکانہ بھی بندے نو پیش کیتا جائے گا، لیکن اگر جڑا بندہ بدبخت بد نصیب بندہ ہے دنیا دی جڑی زندگی ہے اچھی نہ گزار کے آیا تے اللہ تعالیٰ بدبخت بندے دا ٹھکانہ بھی ہوندے تے شام دی وقت پیش کر دینے۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا اِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ لوگوں ٹوٹے اندروں جدو بھی کوئی بندہ دنیا چھاڑ کے جاندہ ہے فوت ہو جاندہ ہے، فرمایا اُرِزَ عَلَيْهِ مَقَادُهُ بِالْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ
پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی بندہ دنیا چھڑ کے جاندا ہے اوندا ٹھکانہ پیش کیتا جاندا ہے، ایک باری صبح اللہ ٹھکانہ دکھاندے نے، ایک باری شام نو دکھاندے نے۔ اگر بندہ جنتی ہے تے اللہ جنتیاں والا ٹھکانہ وکھاندے نے۔ اللہ فرماندے نے بندیا آ جنت میں تیرے واسطے تیار کیتی ہے، تو دنیا دے اندر چنگے عمل کر کے آیا ہے، آ ٹھکانہ تینوں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بدبخت بندہ ہوئے، بد نصیب بندہ ہوئے، دنیا دی زندگی اپنی مرضی تے من مرضی دے مطابق گزار کے آئے تے فمن اہل النار تے جہنم والا اس بندے تے ٹھکانہ پیش کیتا جاندا ہے، اور کیا جاندا ہے بندیا تینوں بھیجیا تے اس پر اسی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اعلان ہوندے بندیا تینوں ایک دفعہ زندگی دتی گئی، اس باروں دتی گئی تاکہ اللہ دیکھ لے تو چنگے عمل کر لے۔ بندیا تو چنگے عمل کوئی نہیں کر کے آیا، اپنی من مرضی دے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے، من مرضی دی زندگی گزارن دی وجہ تو ہاذا مقعدک آ تیرا ٹھکانہ ہے حتی یبعثک اللہ، ایک دن قیامت دا دن آئے گا، پھر مستقل طور پہ تمہیں اس ٹھکانے دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اور جگان دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیتا لوگاں نو دسیا کہ لوگوں اپنی قبر دی تیاری کریا کرو۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پاک پیغمبر نے ایک جنازے دے اندر شرکت کی تھی، اللہ دے رسول ایک جنازے دے اندر گئے اور ہجے قبر تیار ہو رہی ہے تو پاک پیغمبر قبر تے بیٹھ گئے، اور پاک پیغمبر قبر دے کنارے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ اللہ دے رسول نے دیکھی قبر نو، اور یاد رکھو جڑی قبر ہے یہ مقام عبرت ہے، قبر نو دیکھ کے بندے نو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر آج ساڈا بھائی سی ساڈے نال زندگی گزاردا سی، ایندا اٹھنا بہنا ساڈے نال سی، اج اے بندہ قبر دے اندر جا رہا ہے، کل نو میری بھی باری آن والی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا مقام عبرت ہے، اور لوگاں نو بھی کیا اللہ دے رسول نے کہ قبرستان جایا کرو صرف اور صرف اس مقصد دے نال تزخدو من الدنیا، تاکہ دنیا دی جڑی محبت ہے ٹھوڑے دلاں دے اندر وہ نکل جائے اور دونوں قبر یاد آ جائے، اپنا حشر یاد آ جائے، اپنی آخرت یاد آ جائے۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے کنارے بیٹھے نے، اور میرے پاک پیغمبر زاروں کی تار روئی جا رہے نے، اور نال میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو کہندے نے یا اخوانی، اے میرے بھائیو۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو بھائی کہہ کے مخاطب کیتا کہ اے میرے بھائیو لمثلی ھذا فاعدوا، میرے صحابہ میرے بھائیو ایس قبر دی جتنی ہو سکے تیاری کر لو۔ تسی سارے نے ایک دن ایتھی جانا ہے، اسی سارے نے دنیا چھڑ کے جانا، میرے صحابہ اس قبر دی تسی تیاری کریا کرو۔ اور یاد رکھ لو قبر دے اندر جڑا عذاب ہے او برحق کے نعمتاں برحق نے، بندہ نیک ہے پھر نعمتاں ملنے گیاں، جنت دی طرفوں اللہ تعالیٰ سوراخ کر دیں گے، جنت دیاں ہواواں آن گیاں، 70 ہاتھ اللہ کریم قبر نو کھول دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بدبخت بندہ ہے، بد نصیب بندہ ہے، انہوں قبر دے اندر عذاب ہوندہ ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے گل نو اگے چلائیے، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند قبران دے کولوں گزرے، اور میرے پاک پیغمبر فرمان لگے آج جڑے قبران والے لوگ نے انہاں نو قبران دے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا عذاب دی کوئی وڈی وجہ نہیں، لیکن دو وجوہات نے، دو وجہ تو انہاں نو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں دے اندروں جڑا ایک بندہ سی وہ چغل خور سی، صبح شام ہوندا کام ہی بس اے سی کہ دو بھائیاں دے درمیان لڑائی کرنی، ادھروں گل سن کے ادھر کر لینی، ادھروں سنی ادھر کر لی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا چغلی کرن دی وجہ تو انہوں قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا دوسرا بندہ ہے اے پیشاب دے قطریاں تو پرہیز ہی نہیں کریا کردا سی، جتھے دل کردا سی پیشاب کرن بیٹھ جاندا سی، موت یاد کوئی نہیں سی کہ اچانک اگر میں نو موت آ جائے، نہ پاکی دی حالت دے اندر موت آ جائے گی، کپڑے نہ پاک رکھن دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دوسرے بندے نو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھ لے قبر دے اندر جانا ہے، میرے پاک پیغمبر نے جنہ چیزاں تو پناہ منگی
انہاں دے اندر قبر ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ میرے پاک پیغمبر صحابہ نو بھی کہہ رہے نے اے میرے صحابہ جدوں بھی نماز پڑھیا کرو قبر تو بھی پناہ منگیا کرو، جہنم تو بھی پناہ منگیا کرو، اور یاد رکھ لو جدو کوئی بھی بندہ دنیا چھڑ کے جاندا ہے، اگر کوئی بندہ نیک ہے اندا تے معاملہ ہی الگ ہے، لیکن قبر دے اندر عذاب دیاں مختلف صورتاں نے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا فزع فی قبرہ، عذاب قبر دیاں مختلف صورتاں کا ذکر کرنا چاہنا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جدو کوئی بندہ دنیا چھڑ کے جاندا ہے تے جدو انہوں قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، تے انہوں دفن کر کے سارے کنڈا پھیر لیندے نے، منہ پھیر لیندے نے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، تے وہ بندہ جن نے دنیا دی خاطر اولاد دی خاطر حلال و حرام دی تمیز نہ کیتی، آواز آندی ہے آ دیکھ لے بندیا جنہ دی خاطر سب کچھ کردا رہیا ہے اج کنڈ کر کے چلے گئے، لا يسمع خفق نعاله، کہ انہوں سارے دے واپس جان دی جتیاں دی آواز آتی ہے۔ قبر دے اندر بندے نو جتیاں دی آواز آتی ہے جدو بندے نو دفن کر کے جاندے، اور پھر فرشتے آ جاندے نے آ کے اگر مومن بندہ ہوئے ہوندا تے معاملہ ہی الگ ہے۔ عذاب قبر دیاں صورتاں دا ذکر کر رہے ہیں وہاں، اور لیکن او بندہ جڑا منافق ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، فاسق بندہ ہے، فرمایا آندے نے قبر دے اندر فرشتے اور آ کے کہندے نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے قبر والیا تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے، محمد دے بارے کی کہنا ہے؟ فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، بندہ کہنا ہے میں نو کچھ کوئی نہیں پتا، ہائے میری بربادی تباہی، جس طرح لوگ کیا کردے سن اسی طرح ہی میں کہندا سن۔ کدے کوئی تحقیق نہیں کیتی سی، کدے پاک پیغمبر دی سیرت پڑھ کے ویکھی کوئی نہیں سی۔ وہ پیغمبر نے امت دی خاطر کتنیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں، کتنے دکھ چکے، اس پیغمبر دی زندگی کہندے سی، اس پیغمبر دے آن دے اس دنیا دے اندر مقصد کی سی، میں تے کدے کچھ سوچا ہی نہیں سی ان دے بارے، جویں لوگ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیندے سن، جویں لوگ کہندے سن میں تے صرف اوویں ہی کہندا رہیا۔ تے فرشتے کی کہندے نے فیقال لا دریت ولا تلیت، آواز آندی او بدبخت بندے لا دریتا، کدے تو حق جان دی کوشش ہی نہیں کیتی، ولا تلیتا او بدبخت بندے نہ کدے تو قرآن دیاں تلاوتاں کر کے دیکھیاں نے، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِكَ مِنْ حَدِيدٍ، تے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر ایک لوہے دا تھوڑا چک لیندے نے، اور فرمایا وَيُضْرَبُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دوویں کناں دے درمیان ماریا جاندا ہے۔ سر دے اندر پاک پیغمبر نے فرمایا اس بندے دے قبر دے اندر ہتھوڑا ماریا جاندا ہے، اور پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ہتھوڑا کہندا اگر پتھر تے مار دیتا جائے پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ سر دے اندر بندے دے ہتھوڑا بجدا ہے، کون بندہ؟ وہ بدبخت بندہ جن نے کدے پاک پیغمبر دے بارے دین دے بارے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا، اس بندے دے ہتھوڑے بجنے نے قبر دے اندر۔ ایک قبر دے اندر عذاب دی صورت ہے، اور عذاب قبر دیاں مختلف صورتاں نے، 6 کٹھیاں پاک پیغمبر نے قبر دے عذاب دیاں صورتاں بیان کیتیاں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث، پاک پیغمبر نے فرمایا جدو کوئی بدبخت بندہ، بد نصیب بندہ، فاسق بندہ آسمان دی طرف روح جاندی ہے، آسمان کو دی روح نو پیچھے زمین تے پٹک دیتا جاندا ہے، زمین تے سٹیا جاندا ہے، دوبارہ نافرمان بندے دی روح قبر دے اندر آ جاندی ہے، اور پاک پیغمبر نے فرمایا قبر دے اندر 2 آندے نے بندے، 2 منکر نکیر آندے نے، آ کے اندے تو سوال کر دے نے، پوچھ دے نے تیرا رب کون ہے؟ کہندا ہائے ہائے بربادی، ہائے ہائے مصیبت، میں نو پتہ ہی کوئی نہیں گا۔ پھر وہ پوچھ دے نے محمد الرسول اللہ دے بارے کی خیال ہے؟ کہندا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نو کوئی پتہ کوئی نہیں۔ دین دے بارے پوچھ دے نے کی دین سکھیا سی؟ دنیا کماندا رہیا ہے، دین واسطے کی کر کے آیا ہے؟ دین کتنا سیکھ کے آیا ہے؟ رب تینو بھیجیا سی نیکیاں کمان لئی، تو ایتھے رج بیٹھا دنیا کمان لئی، ویکھ لے تو راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان ہوئے،
قبر دے اندر پھر پوچھتے نے بندیا دین کی سے کی آیا ہے, دین دا کی کر کے آیا ہے, محمد رسول اللہ دے بارے کی خیال ہے؟ تے کہندا ہے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں, مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. پھر پاک پیغمبر دا حوالہ دے نے, نام لیندے نے, او محمد رسول اللہ جنوں نبی بنا کے بھیجا گیا اون دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ پھر کہندا ہے مینوں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. آسمان تو آواز آندی ہے اے بڑا بدبخت بندہ ہے, بڑا بد نصیب بندہ ہے, تیندے واسطے جہنم دا قبر اور آواز آندی ہے جڑا اے بندہ اندے واسطے قبر دے اندر جہنم دے دروازے نو کھول دیو اور اینو جہنم والا لباس پہنا دیو. اے قبر دے عذاب دیاں قسماں صورتاں اللہ تعالی جہنم دی طرف اس بندے واسطے دروازہ بھی کھلوا دیندے نے, اور قبر دے اندر جڑا لباس پہنا دے نے اللہ تعالی وہ قبر بھی جہنمیاں والا انہوں لباس پہنا دیتا جاتا ہے. اور جدو لباس پہندا ہے جہنمیاں والا لباس پہن کے تھوڑی دیر گزر دیئے ایک بڑا گندی صورت والا بد صورت بندہ اندے سامنے آندا ہے, آ کے کہندا ہے تینوں قبر دے اندر عذاب دی میں خوشخبری دینا وا. وہ کہندا تو تے ہے ہی بد صورت بندہ ہے, تیر تو میں امید یہ رکھنا وا کہ تو صرف اور صرف مینوں عذاب دی خوشخبریاں دے سکنا ہے. وہ کہندا میں کوئی اور نہیں ہاں, میں تیرے او برے عمل ہاں جڑا دنیا تے رہ کے تو کردا رہیا ہے. نیکی دے اندر تے جلدی کریا نہیں کردا سے, لیکن برائی دے اندر منٹ لا دیا کردا سے. دنیا دے اندر تو چنگے عمل کوئی نہیں کیتے, برے جڑے عمل کیتے نے اج میں او تیرے برے عمل بن کے تیرے سامنے آ کے کھڑا ہاں. تے ہن اس حدیث تے غور کرو, پاک پیغمبر نے فرمایا جدو کوئی بندہ دنیا چھڈ کے جاندا ہے تین چیزاں اپنے نال لے کے جاندا ہے, اپنے اہل خانہ نو لے کے جاندا ہے, اور پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے مال نو لے کے جاندا ہے اور عمل نو لے کے جاندا ہے. اگر بندہ نیک ہے تے فرمایا اون دا عمل اون دے واسطے روشنی بندا ہے, تے بدبخت تے اوہی عمل اون دے واسطے بد صورت بن جاندا ہے. تے اوہی عمل جڑا دنیا دے اندر کیتا اون دی قبر دے اندر سیاہ بن کے آ گیا اور آ کے کہندا ہے تینوں میں عذاب دی خوشخبری دینا وا. تے پھر اللہ تعالیٰ آسمان تے ایک فرشتے نو بھیج دینے, انج دا فرشتہ جنوں نظر کوئی نہیں آندا, جڑا سن نہیں سکدا, گونگا ہے, بہرا ہے, اور ان دے ہاتھ دے اندر ایک ہتھوڑا ہے, ایک سلاخ ہے, وہ سیخ اندے جسم تے ماردا ہے, جسم تے سیخ مارن دی وجہ تے ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے, تباہ ہو جاندا ہے, برباد ہو جاندا ہے. اور تھوڑی دیر گزرتی دوبارہ پھر صحیح سلامت. فرمایا پاک پیغمبر نے قیامت تک اس بندے نو اس طرح قبر دے اندر عذاب دتا ہی جائے گا. اے او نافرمان بندے دی سزا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا دنیا دے اندر نافرمانیاں کردا ہے اے قبر دے اندر اونوں عذاب ہے, جہنم دا لباس پہنا دیتا جاندا ہے, جہنم دی طرف اون دی قبر دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے, اور اس تے پاک پیغمبر نے فرمایا قبر نو تنگ کر دیتا جاندا ہے. لوہے دیاں سیخاں دے نال فرشتے مار دے نے اور کہندے نے ہجے تے دنیا ہے, اے تے اجے عذاب برزخ ہے, اجے اس تو بعد جہنم دے اندر جائیں گا, اس تو بھی شدید ترین تنو عذاب ہوئے گا. اور عذاب قبر دیاں مختلف صورتاں دا ذکر کر رہے ہاں. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نو فجر دی نماز پڑھائی ہے. صحیح البخاری دی روایت, پاک پیغمبر نے صحابہ نو پوچھیا میرے صحابہ دسو کسی نے کوئی خواب دیکھیا یا نہیں دیکھیا؟ سب صحابہ خاموش نے, اللہ دے رسول دی اسی کوئی خواب نہیں دیکھیا. تے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو اگر تسی اج خواب نہیں دیکھیا تے اج میں خواب دیکھیا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں محمد الرسول اللہ دے کول دو بندے آندے نے, دو لوگ آندے نے, میرے بازواں تو پکڑ دینے اور میں نو پکڑ کے بیت المقدس دی طرف لے جاندے نے. پاک پیغمبر نے فرمایا من بیت المقدس دی طرف دو لوگاں نے پکڑیا اور دونوں لے کے میں ادھر لے گئے. اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بندہ دکھایا دے گیا جندہ محمیز دے نال بادشاہ نو چیرے آ جاندہ ہے. اے درے فرشتہ پکڑ کے اندیاں بادشاہ چیر دائے, پھر دوسری سائٹ تو چیر دائے. میں انہوں نے کہنا کون بندہ ہے جنو عذاب ہو رہا ہے, کہ اندرے خاموش ہو جا ہجے ساڑھے نال تھوڑا جاگے چل. پاک پیغمبر فرماندے نے میں تھوڑا جاگے گیا تے میں دیکھیا کہ ایک بندہ سدھا لیٹیا ہویا ہے اور ایک آدمی اندے سیر تے کھڑا ہے, انہوں پتھر مار دائے اور پتھر مارن دے نال اندہ جڑا سارا چہرہ ہے سارا سیرے ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے اور پتھر ڈھلک جاندہ ہے, پتھر دور ہو جاندہ ہے. وہ بندہ پتھر چوک کے لے آندہ ہے, دوبارہ اندہ چہرہ سے دوبارہ پھر اندے نال پتھر مار دائے. ایسے طرح کر دے نے
نے پاک پیغمبر نے پوچھا اے کون بندہ ہے جنوں اس طرح دا عذاب دتا جا رہا ہے؟ ادو کہندے نے خاموش ہو جا محمد رسول اللہ، ساڈے نال تھوڑا جا اگے چل۔ پاک پیغمبر فرماندے نے پھر میں اگے تھوڑا جا گیا تے میں ویکھنا ایک تندور ہے، اتوں تنگ ہے تھلوں وسیع ہے، اور فرمایا ان دے اندر بغیر لباس تو مرداں تے عورتاں نوں سٹیا جاندا ہے، اور جدو اگ دہک دیے اس طرح سارے بندے اور عورتاں واپس اتے آندے نے، انج لگدا ہے باہر نکلدے نے، لیکن دوبارہ پھر تندور دے اندر۔ پاک پیغمبر پوچھن لگے اے کون ہے؟ کہن لگے ہجے نہیں دسنا۔ پاک پیغمبر تھوڑا جا کے چلو۔ پاک پیغمبر فرماندے نے میں اور تھوڑا جا کے گیا، میں کی دیکھنا ایک بندہ نہر دے کنارے کھڑا ہے، اور ایک خون دی نہر ہے، بندہ خون دی نہر دے اندر باہر جڑا کھڑا ہے انہوں پتھر ماردا ہے، وہ پتھر کھاندا کنارے آندا ہے، اور دوبارہ بندہ پتھر ماردا ہے، دوبارہ ہوتے چلا جاندا ہے، پتھر کھائی جا رہا ہے۔ میں کیا یار دس دے کون ہے؟ میں کیا پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں بڑا کچھ اج دکھا دیتا، لیکن ذرا مینوں تفصیل بھی دسو اے کون لوگ نے؟ تے کہن لگے پاک پیغمبر جی او بندہ جن دیاں واچھاں نوں چیریا جا رہا سی مہمیز دے نال، اللہ دے رسول یہ جھوٹا بندہ ہے، دنیا دے اندر جھوٹ بولیا کردا سی، اے اتنا جھوٹ بولدا ایک گل لوگاں دے اندر پھیلا دیندا اور اوندا جھوٹ پوری دنیا تے پھیل جاندا۔ یہ جھوٹے بندے دی پاک پیغمبر نے فرمایا سزا ہے۔ عذاب قبر دیاں صورتاں نے اگر کوئی بندہ جھوٹ بولدا ہے انہوں یہ عذاب ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان دیاں باچھاں نوں چیرن گے پکڑ کے۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ یار میں اس بندے دے بارے بھی ذرا دس دیو جن دے سر نوں کچلیا جا رہا سی۔ تو کہنے لگے اے او بندہ سی جن نے قرآن نو یاد کیتا، یاد کرا کر کے پھر بھول گیا، سارا دن ستا رہندا سی، قرآن یاد کوئی نہیں کردا سی، عمل کوئی نہیں سی، قرآن یاد کیتا یاد کر کے بھول گیا۔ یہ جڑا قرآن نو یاد کر کے بھولیا ہے ساری دیہڑی ستا رہندا سی، نفلی عبادت نہیں کردا سی، نفلی عبادت دے اندر قرآن کوئی نہیں پڑھدا سی، اس وجہ تے دے سر نو پتھر دے نال کچلیا جا رہا ہے۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا مینوں ان عورتاں اور مرداں دے بارے دسو جنہاں نوں تندور دے اندر سٹیا جا رہا سی، اگ جلائی جا رہی سی، تھوڑے دے اتے آندے نے پھر دوبارہ تھلے چلے جاندے نے۔ پاک پیغمبر نو بندے کہنے لگے اللہ دے رسول جی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے فحاشی پھلایا کردے سن، بدکاریاں کریا کردے سن، اللہ دیاں حداں نو پامال کریا کردے سن، نیم برہنہ حالت دے اندر دنیا دے اندر بازاراں دے اندر پھریا کردے سن، اے انہاں دی سزا ہے۔ اور پاک پیغمبر فرمان لگے میں کہ او بندہ جنوں خون دی نہر دے اندر توڑیا جاندا ہے، پتھر مارے جاندے نے، اے کون بندہ ہے؟ پاک پیغمبر نے دسیا کہ اللہ دے رسول جی سود خور بندہ ہے جڑا لوگاں نو سود تے پیسے دیا کردا سی، چیزاں سود تے دیا کردا سی، ریٹ دگنے کر کے واپس لیا کردا سی، یہ سود خور دی سزا ہے۔ یہ عذاب قبر دیاں مختلف صورتاں نے، بندے نے جس طرح دنیا دے اندر رہ کے جرم کیتا قبر دے اندر اس طرح دا اللہ تعالیٰ اس بندے نو عذاب دیں گے۔ اور پھر اگر نیک بندہ اللہ تعالیٰ ان دی قبر نو تحد نگاہ وسعت دے دیں گے، اور عذاب والے بندے دی قبر نو اللہ وسیع کریں گے، لیکن اس واسطے نہیں بلکہ عذاب واسطے ان دی قبر نو وسیع کر دیں گے۔ خون دی نہر چل پائے گی، فرشتے آ جان گے، کوئی سر دے اندر مار رہا ہے گرز، کوئی لوہے دے ہتھوڑے مار رہا ہے، کنہ لوگاں دی سزا ہے انہاں لوگاں دی ہے جڑے دنیا دے اندر اپنی من مرضی دی زندگی گزار دے نے۔ تے قبر دے عذاب دیاں مختلف صورتاں ہیں۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے عذاب دیاں مختلف صورتاں دا ذکر کیتا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں میں معراج تے گیا کچھ لوگاں دے نالوں میں گزریا، یخمشون وجوہہم وصدورہم، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں دے جڑے ناخن نے وہ تانبے دے نے، اور اپنے ناخناں دے نال اپنے چہریاں نو اور اپنے سینیاں نو نوچ رہے نے، اپنے چہریاں نو بھی نوچ رہے نے، اپنے سینیاں تے خود ہی زخم کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا من ہؤلاء یا جبریل، میں پوچھا جبریل کون لوگ نے جڑے اپنے چہریاں نو نوچ رہے نے، اپنے سینیاں نو نوچ رہے نے؟ تے کیا الذین یاکلون لحوم الناس، اللہ دے رسول جی اے وہ لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے لوگاں دا گوشت کھایا کرتے سن۔ کی مراد کہ لوگاں دیاں چگلیاں اور غیبتاں کریا کرتے سن۔ اور نال فرمایا وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، تے لوگاں دیاں عزتاں دے اندر واقعہ ہویا کردے سن، لوگاں دیاں عزتاں دا خیال نہیں کردے سن،
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਬੇਟੀ ਨਾ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੋਚੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਚੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਾਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾला ने कबर दे अंदर ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। और ये ਜਿਹੜਾ अजाब है ਜਦੋਂ तक क़यामत नहीं आएगी, क़यामत तक इस तरह ਉਹਨੂੰ कबर ਦੇ अंदर अजाब ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। और बंदा ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ नेक है, अल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कबर ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਵਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और अल्लाह ताला ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जन्नत ਦੀ तरफ एक दरवाजा खोल के कि बंदिया आ तेरा ठिकाना है। बंदा जन्नत के अंदर जाने की कोशिश करते ने, कहते ने हजे नहीं, अजे तेरा तू इत्थे कबर के अंदर रहना है, फिर तेरा ये ठिकाना होएगा। लेकिन जेड़ा बदबख्त बंदा है ओनू जदों कबर के अंदर अल्लाह ताला ठिकाना दिखांदे ने, कहंदा अल्लाह क़यामत कायम ही ना करे। लेकिन नेक बंदा कहंदा अल्लाह तुम्हें मेरे पर आज क़यामत आ जाए। इस बारों मेरे भाई अगर तू और मैं अपने अमल अच्छे कर लांगे, अमलों की बुनियाद पे तैनूं और मैनूं जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगह ते मुतादिद मकामात ते अगर जिक्र करते हैं, अमल का जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं घाटे वाले लोगों का जिक्र किया, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ओ लोग जेड़े ईमान ले आए, ईमान ले आने तो बाद चंगे अमल किए, अल्लाह फरमाते हैं ओ घाटे दे अंदर नहीं, बाकी सारे घाटे दे अंदर ने। फिर अल्लाह ने मोमन बंदे मोमन औरतों का जिक्र किया, फिर फरमाया फलानुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अगर अमल चंगे होए मैं रब्बे करीम दुनिया की जिंदगी चंगी दी, आखिरत दी भी चंगे अमल करने वाले नूं अच्छी जिंदगी दे देंगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह फरमाते हैं जेड़े बंदे ने जिस तरह दे अमल कीते चंगे अमल करके आएगा, जर्रे दे बराबर भी चंगा अमल किया, अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें चंगा सिला देंगा। और वो बंदा जेड़ा जर्रे दे बराबर भी बुरा अमल करके आएगा